بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفى اما بعد قال اللہ تبارک وتعالی فی الکلام المجید والفرقان الحمید بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ولہن مثل الذی علیہن بالمعروف فی مقام آخر قال اللہ تبارک وتعالی وللرجال علیہن درجہ واللہ عزیز الحکیم قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خیرکم خیرکم لأہلہ انا خیرکم لأہلی ایضا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا رہبانیہ فی الاسلام صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک من الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربی زدنی علما سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ میرے محترم بھائیوں، بزرگوں اور میری اسلامی بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا بیان جو ہے یہ ازدواجی زندگی، میاں بیوی کے جوڑ گھر میں کیسے بہار لائیں، یہ آخری بیان ہے۔ اس کے بعد اگلے بیان جو شروع ہوں گے وہ بچوں کی تربیت پر ہوں گے۔ تو آپ کے سامنے میں آیت مبارکہ پڑھی ہے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 628۔ تو سمپل ترجمہ اس آیت کا یہ ہے کہ بلحاظ حقوق کے لحاظ سے میاں بیوی مساوی ہے۔ قرآن کہہ رہا ہے حقوق کے لحاظ سے میاں بیوی مساوی ہیں، برابر ہیں، لیکن بلحاظ ذمہ داری مرد درجہ میں عورت سے افضل ہیں۔ بلحاظ ذمہ داری مرد درجہ میں افضل ہیں۔ عورتوں کا بھی حق ہے جیسے مردوں کا ان پر حق ہے، دستور کے مطابق۔ سادہ سمپل ترجمہ ہے، لیکن مردوں کو بلحاظ ذمہ داری عورتوں پر فضیلت ہے۔ حدیث پاک کا ترجمہ آپ میں سے بہتر وہ ہے جو اپنے اہل و عیال کے ساتھ اچھا ہے، آپ سے بہتر وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے ساتھ بہتر ہے۔ حضور نے فرمایا میں اپنے گھر والوں کے ساتھ بہت اچھا ہوں۔ لا رہبانیہ فی الاسلام، اسلام میں رہبانیت نہیں ہے۔ آئیے بہنیں خاص کر کان کھول کر سنیں کہ اسلام سے پہلے عورت کا دنیا میں کیا مقام تھا۔ یہ سن کر آپ حیران ہو جائیں گی تو سجدہ شکر ادا کریں گی۔ اسلام سے پہلے عورت کو گھریلو کی شے سمجھا جاتا تھا اور اسی طرح گھریلو شے کی طرح استعمال کیا جاتا تھا۔ عورت بازاروں میں، منڈیوں میں فروخت کی جاتی تھی، جیسے چوپائے جانور فروخت کیے جاتے ہیں۔ عورت کو شادی پہ کوئی اختیار نہیں تھا، میراث میں ان کا کوئی حصہ نہیں تھا۔ عورت ناپاک جانور سمجھا جاتی تھی جس میں روح نہیں ہے۔ عورت مردوں کی ملکیت بھی تھی۔ یہ کہاں تھا؟ یورپ میں، امریکہ میں، سعودی عرب کنٹری کے اندر۔ ہمارے ہاں مردوں کی ملکیت میں عورتیں ہیں۔ انڈیا میں خاوند مر جاتا ہے جب، تو ہندو عورت کو زندہ درگور جلستی کی رسم کے تحت اس کو آگ میں چھلانگ لانی پڑتی ہے۔ آج بھی
انڈیا کے کئی دور دراز علاقوں میں یہ رسم جاری ہے کہ خامد فوت ہو گیا، عورت کو مرنا پڑے گا آگ میں جل کر۔ اسلام سے پہلے عورت کی اپنی کوئی رائے اوپینین نہیں تھی۔ رومن کی ریلیجس مجلس میں یہ فیصلہ ہوا کہ عورت عبادت کے قابل نہیں ہے کیونکہ عورت ناپاک ہے۔ چین میں عورت کو شیطانی روح سمجھا جاتا تھا، لہذا اس کو جنت میں جانے کا کوئی حق نہیں ہے۔ یہودیوں میں کافی عرصہ یہ ڈسکشن ہوتی رہی، بحث ہوتی رہی کہ عورت انسان بھی ہے یا نہیں۔ مردوں کی خدمت کے لیے بعض ملکوں میں سمجھا جاتا تھا کہ عورتیں مردوں کی خدمت کے لیے انسان نما حیوان ہیں، جیسے حیوان ہماری خدمت کرتے ہیں۔ بعض ملکوں کا یہ سمجھا جاتا تھا کہ عورت شیطان کا بچھونا ہے اور شیطان کی سواری ہے، اور عورت شیطان کی ایجنٹ ہے۔ بائبل میں کتاب یوحنا میں لکھا ہوا کہ عورت شر کی بیٹی ہے اور فساد کی بیٹی ہے۔ جاپان کے اندر ان کا عقیدہ یہ تھا، آج کا پتہ نہیں، عورت ناپاک ہے، عبادت خانہ میں نہیں جا سکتی۔ عقیدہ یہ تھا کہ عورت معرفت الہی میں سب سے بڑی رکاوٹ ہے۔ آپ کو پتا ہے کہ خامد کی موت پر عرب کنٹری کے اندر جب خامد فوت ہو جاتا تھا تو عورت کو 6 مہینے کے لیے صحرا میں ایک کالی کوٹھری کے اندر رکھا جاتا تھا اور کھانا وہاں پہنچایا جاتا تھا۔ یہ اس کی نحوست کی وجہ سے خامد فوت ہو گیا۔ لا رحم علیہ السلام عورت کو شادی کا حق نہیں تھا۔ یہی وجہ ہے کہ آپ عیسائیوں میں نن دیکھتے ہیں جو ساری وہ شادی نہیں کرتی، اور جب بچی پیدا ہوتی تھی تو اس کو جینے کا حق نہیں ہے، لہذا حضور سے پہلے اس کو زندہ درگور کیا جاتا تھا۔ اب سوچئے، یہ تھا عورت کا حال۔ آپ شکر کریں کس زمانہ میں پیدا ہوئی، رات دن شکر کریں اور سجدے میں پڑی رہیں۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو اسلام دیا، اسلام نے عورت کو حقوق ادا کیے۔ اسلام سے پہلے عورت کو حقوق نہیں تھے۔ آئیے سنیے اسلام نے آپ پر کیا کیا نوازشیں، کیا کیا مہربانیاں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم صدقہ اللہ نے کیا رہنمائیاں، اللہ تک کیا نعمتیں اور فضائل عورتوں کا عطا فرمائے۔ قربان جائیں اسلام کے اور نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم سے جنہوں نے عورت کو زندگی بخشی۔ عورت پہلے مردہ تھی، بلکہ مردہ سے بدتر تھی۔ عورت رات دن سجدے میں رہے تو کم ہے، رات دن شکر کرتی رہے تو کم ہے۔ اسلام نے نمبر 1 مرد کے برابر عورت کو حقوق دیے۔ ابھی آج قرآن کے پڑھی آپ کے سامنے میں نے، اسلام نے عورت کو آزاد خود مختار بنایا ہے، اس لیے کسی کے ساتھ ہم عورت کو مجبور نہیں کر سکتے والدین کہ تم نے نکاح یہی کرنا ہے۔ عورت کی رضامندی کے بغیر اگر والدین نکاح کرتے ہیں وہ نکاح فاسد ہے۔ البتہ یہ ضرور ہے عورت آزاد ہے، لیکن خامد کی نگرانی میں، باپ کی نگرانی میں، بھائیوں کی نگرانی میں۔ کیوں؟ اسلام کے اندر عورت کو راضی رکھنا، اس پہ خرچ کرنا، بیوی کو راضی رکھنا، اس پہ خرچ کرنا، بیٹیوں کو پالنا، یہ عین عبادت ہے۔ گھر کی ملکہ، اسلام نے گھر کی ملکہ وزیر داخلہ بنایا، بچوں کی تربیت کی ذمہ دار بنایا ہے۔ آف کورس
خامد اس کی مدد ضرور کرے گا. خامد کے لیے اور بہترین کاؤنسلر ہے. مشورہ کرو آپس میں. مرد کی جو ناموس عزت ہے، مرد جو ہے اس کی ناموس عزت کا رکھوالا ہے، اس کے لباس کا ذمہ دار ہے، اس کی عزت کا ذمہ دار ہے، اس کے کھانے پینے کا ذمہ دار ہے، اس کے مکان کا ذمہ دار ہے، اس کے علاج معالجے کا ذمہ دار ہے. سبحان اللہ. اسلام میں اگر بیٹی ہے تو تمہاری عزت ہے، بہن ہے تمہاری ناموس ہے، بیوی ہے تو زندگی کا ہم سفر ہے. اسلام نے عورت کو بچپن میں شفقت عطا کی، جوانی میں محبت عطا کی، بڑھاپے میں عظمت عطا کی، اور موت کے بعد دعائے مغفرت عطا کی. سنیے غور سے، اسلام سے پہلے کیا حال تھا آپ کا بہنوں، اب اسلام نے کیا کچھ دیا آپ کو. رات دن نبی کی ذات پر درود پڑھتی رہے اور کلمے کا ذکر کرتی رہیں اور سجدہ شکر کرتی رہیں تو یہ تھوڑا ہے. مردوں کو اعلیٰ درجہ عورت پر دنیاوی معاملات میں ہے، نہ کہ دینی معاملات میں، نہ آخرت کے لحاظ سے. آخرت اصلی دائمی ہے. فضیلت کا معیار عورت اور مرد کا ایمان اور عمل صالح ہے. جتنا آپ کا ایمان مضبوط ہوگا، جتنا آپ کے اعمال صالح ہوں گے، اتنا اللہ کے ہاں آپ برگزیدہ ہوں گی. قرآن اس کی دلیل دے رہا ہے، من عامل صالحا من ذکر او انثى فهو مؤمن فلنحيينه حیات طیبہ. جو آپ میں سے نیک عمل کرے، خواہ وہ مرد ہو یا وہ عورت ہو، لیکن شرط یہ ہے وہ مومن اور مومنہ ہوں، مومن یا مومنہ ہوں، تو ہم اس کو دنیا کے اندر بہترین حیات طیبہ عطا فرمائیں گے. سبحان اللہ. لہذا میں چاہیے ایمان کو قائم دائم رکھیں اور نماز روزہ کرتے رہیں، نیک صالح رہیں. جو ایت میں پڑھیے والا ہننا مثل اللہ علیہن بالمعروف، اس ایت مبارکہ میں عورتوں کے حقوق کا ذکر پہلے کیا ہے. والا ہننا، ہننا یہ عورتوں کے لیے ہے. ہننا والا ہننا مثل اللہ علیہن بالمعروف، اس ایت مبارکہ میں عورتوں کے حقوق کا ذکر پہلے کیا اور مردوں کے حقوق کا ذکر بعد میں کیا. اور کیا کہا؟ معروف طریقے سے. معروف کا کیا مطلب ہے؟ کہ شرعن وہ ناجائز نہ ہو. حق ادا کرو بیوی کا، مرد کا، لیکن شرعن ناجائز نہ ہو. اس آدمی اسلامی معاشرہ کے لحاظ سے ہو، تشدد نہ ہو بیوی کے اوپر، یا بیوی تشدد نہ کرے، بے رخی بے اتفاقی نہ کرے، کوئی تکلیف نہ پہنچائے. بلکہ جائے علیہن درجہ. عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ مردوں کو بمقابلہ عورت بڑا درجہ اس لیے دیا گیا ہے، لہذا مردوں کو کیوں؟ مردوں کے اندر زیادہ تحمل، بردباری، کھلا دل، صبر کی یہ صفات مردوں میں موجود ہیں، تاکہ ان کے حقوق میں یہ کوتاہی نہ کریں. اور آخر میں کیا کہا؟ واللہ عزیز الحکیم. اللہ تعالی ہر ایک کا مقام، کس کو کیا مقام دینا ہے وہ بہتر سمجھتے ہیں. اللہ تعالیٰ حکمت مصلحت کو بہتر سمجھتے ہیں کہ وہ خالق ہے، وہ مالک ہے، وہ رازق ہے، وہ دونوں کے مزاج کو جانتا ہے. لہٰذا اس مزاج کے مطابق ذمہ داریاں دی گئی ہیں. مرد جو ہے کسب کے لحاظ سے افضل ہے، مال کماتا ہے، عورتوں پر خرچ کرتا ہے، عورتوں کی تمام بیوی کی ضروریات کو پورے کرتا ہے، اور اس کا ذمہ دار ہے. ہو سکتا ہے کوئی عورت کمالات علمی کے لحاظ سے، عمل کے لحاظ سے افضل ہو سکتی ہے، لیکن بحثیت مجموعی ایز اے ہول تقسیم کار کے لحاظ سے
تقسیم کار کے لحاظ سے مرد کی شان اعلیٰ عرفہ ہے. ایک قرآن مجید کی آیت بڑی پیاری ہے جس میں عورتوں کی شان بنائی گئی ہے کہ کون سی عورتیں ہیں جو کہ جنت میں جانے والی عورتیں ہیں. عجیب قرآن نے فرمایا ہے وہ عورتیں وہ ہیں اس آیت کے مطابق جن کی صفات ہوں گی. آیت مبارکہ کیا ہے سنیں غور سے کہ جنتی عورت کی کیا علامت ہے. سنیں غور سے اگر آپ جنت میں جانا چاہتی ہیں ان صفات کو سے آپ اپنے آپ کو مزین کریں. قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ پہلے عام صفات ہیں. عورت کے عام صفات یہ ہونی چاہیے وہ عورت جس کا دل خدا کی یاد میں لٹکا رہے، جس کا دل خدا کی یاد میں اٹکا رہے، لگا رہے. نمبر 2 جس کی زبان ذکر اللہ سے تر رہے. کھانا پکاتی ہو ذکر کرتی رہو. ذکر ایسی عبادت ہے اس میں کوئی وضو کی شرط نہیں ہے. ساتھ کھانا پکائیں کیا سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، اللہم صلی علی محمد. یہ ذکر جب کرو گی یا تیسرے کلمے کا ذکر کرو گی تو جو وہ کھانا کھائے گا آپ کی فیملی کا ممبر اس میں اللہ کی محبت پیدا ہوگی. اگر درود شریف کا ذکر کرتے ہوئے آپ کھانا پکاؤ گی تو جو کھانا کھائے گا آپ بھی اور آپ کے بچے آپ کا خامد اس میں نبی پاک کی محبت پیدا ہوگی. ایسی بات ہے یہ. تو تیسری صفت یہ ہے کہ عورت جو ہے آفات بیماریوں پر صبر کرے. اگر تکلیف آ جائے تو واہ ویلا نہ کرے. اور چوتھی عام جنتی عورت کی علامت یہ ہے کہ جس کا زوج خامد اچھا ہو یا جس کی بیوی اچھی ہو. سبحان اللہ. تو اب صفات سنیے. فرمایا فالصالحات قانتات حافظات للغیب بما حفظ اللہ. یہ قرآن کی آیت مبارکہ ہے. پہلی صفت کیا ان کی بتائی؟ فالصالحات. پہلی صفت یہ اور کیا ہے کہ فالصالحات ہیں کہ شادی شدہ یا غیر شادی شدہ بھاگ بھاگ کر نیکیاں کرنے والی ہوں، نیکی کر کر کے تھکنے والی ہوں، تھک تھک کر نیکی کرنے والیاں ہوں، اور بھوکے کی طرح وہ نیکی کو تلاش کریں. دوبارہ سنیں. پہلی صفت جنت میں جانے کے لیے، جنتی عورت بننے کے لیے پہلی صفت یہ ہونی چاہیے فالصالحات کی. کیا مطلب؟ اور یہ فاصلہ ہے شادی شدہ ہو یا غیر شادی شدہ ہو، وہ بھاگ بھاگ کر نیکیاں کرنے والی ہو، نیکیاں کر کر کے تھکنے والی ہو، اور تھک تھک کر نیکیاں کرنے والی ہو، اور بھوکے کی طرح نیکیاں تلاش کرے. نماز، روزہ، حج، زکات، نوافل، ذکر، امر بالمعروف، نہی عن المنکر. سبحان اللہ. میاں کے حقوق ادا کرنا، والدین کے حقوق ادا کرنا، بچوں کے حقوق ادا کرنا، گھر کی صاف ستھرائی، اپنے آپ کی صاف ستھرائی. اور دوسری صفت جو قرآن بتائیے قانتات کہ سب سے ہٹ کٹ کے پوری توجہ خامد کی طرف مرکوز کرنے والیاں ہوں. قرآن دوسری صفت کیا بتائی؟ قانتات سب سے ہٹ کٹ کے پوری توجہ خامد کی طرف مرکوز کرنے والی ہوں، خامد کا خیال کرنے والی ہوں، اور خامد سے ٹوٹ کر پیار کرنے والی ہوں، خامد پر جان دینے والی ہوں، خامد کی خوشی میں خوشی منائیں، خامد کی غمی میں غمی منائیں. یہ دوسری صفت قرآن نے بتائی ہے. پہلی صفت فالصالحات ہے، دوسری صفت قانتات ہے، اور تیسری صفت کیا فرمائی؟ حافظات للغیب بما حفظ اللہ. حافظات للغیب بما حفظ اللہ. یہ گھر کی
میں خامد کی عدم موجودگی میں، کہا خامد نہیں ہے، اپنی عزت نفس کی حفاظت کرنے والی ہوں، خامد کے مال کی حفاظت کرنے والی ہوں، فضول خرچی کرنے والی نہ ہوں اور خیانت کرنے والی نہ ہوں۔ اسی سے کیا فرمایا قرآن نے، حافظات للغیب بما حافظ اللہ، عزت خامد کی عدم موجودگی میں عزت نفس کی حفاظت کرنے والی ہوں، مال کی حفاظت کرنے والی ہوں اور خیانت نہ کرنے والی ہوں۔ اور یاد رکھیں قیامت کے روز پہلا سوال عورتوں سے ہوگا نماز کے بارے میں۔ پہلا سوال کیا ہوگا؟ نماز کے بارے میں۔ اور دوسرا سوال یہ ہوگا کہ کیا آپ کا خامد آپ سے راضی ہے؟ عجیب فرمایا حدیث پاک میں، عورت دنیا سے جا رہی ہے لیکن اس کا خامد بیوی کی خدمت سے خوش ہے، بلا حساب کتاب جنت میں جائے گی۔ لہذا مرد کے مقابلہ میں عورت کے لیے جنت میں جانا بہت آسان ہے، لہذا مرد کے مقابلہ میں عورت کے لیے جنت میں جانا بہت آسان ہے۔ چوتھی صفت ہے ودود کی صفت ہو۔ ولود کا مطلب بچے وہ فیملی پلاننگ والی نہ ہو، اللہ کی نعمت اولاد کو لینے والی ہو، خامد کو راضی کرنے والی ہو۔ پرائیویٹ لائف میں خامد کو راضی کرنے والی ہو اور مسئلے پر گھر میں خامد کو راضی کرنے والی اور مسئلے پر رب کو راضی کرنے والی حدود کی صفت ہو۔ اور ایسی عورت کے لیے جنت کے 8 دروازے کھول جائیں گے۔ آپ کے پاس خدیجہ تو کبریٰ نے کیا کیا قربانی کی حضور کے لیے، مال جان سب کچھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر قربان کر دیا، حالانکہ امیر ترین عورت تھی۔ سنیے، جنت کے اندر جنت میں انسان اپنی بیوی کو 1000 بار دیکھے گا اور پھر بھی اس کا شوق پورا نہیں ہوگا۔ جنت میں انسان خامد اپنی بیوی کو 1000 بار دیکھے گا پھر اس کا شوق پورا نہ ہوگا۔ کیوں؟ آگے اس کی وجہ سنیے۔ سنیں، جنت کی حور جو ہے وہ عنبر، کافور، زعفران سے بنی ہوئی ہے۔ جنت کی حور عنبر، کافور، زعفران سے بنی ہوئی ہے، اور اللہ تعالی نے اس حور پر، جنت کی حور پر اپنے نور کی تجلی ڈالی ہوئی ہے، اور ہر لہجہ اس کی خوبصورتی بڑھتی جائے گی۔ لیکن اس کے مقابلے میں ایمان والی عورت جو ہے، آپ جو ہیں، وہ جنت کی حور سے 70 گنا زیادہ خوبصورت ہوں گی۔ سبحان اللہ۔ اما ہوا 130 فٹ اس کا قد ہوگا جنت میں، باب آدم علیہ السلام کا 130 فٹ جنت میں ہوگا، ہمارا مردوں کا 130 فٹ ہوگا قد، اور آپ کا قد بھی 130 فٹ ہوگا۔ اور یاد رکھیں، آپ کے سر کے بال آپ کی ایڑیوں کا بوسہ دے رہے ہوں گے، آپ کے سر کے بال آپ کی ایڑیوں کا بوسہ دے رہے ہوں گے، اور نیلے جوڑے پہنوں گی۔ سبحان اللہ۔ جیڑا جب جوڑا پہنو گی تو 70 جوڑے اللہ تعالیٰ فرمائیں گے، اور آپ کی شان جو ہوگی ان حوروں سے 70 گنا زیادہ ہوگی۔ اللہ تعالیٰ جنت میں ہمارے دلوں کی سب قدورتیں، بھوک، پینا سب صاف کر دیں گے، الحمدللہ۔ لہذا
آپ نے آج سنا ہے کہ اللہ کا لاکھ دن شکر ادا کرے، دور کا لفظ شکرانے کے پڑھے کہ اللہ تو نے مجھے مسلمان بنایا، اس دور میں پیدا کیا جس دور کے اندر مجھے یہ نعمت عطا ہوئی۔ یا اللہ تو شکر ہے تو نے مجھے کسی ہندو گھر پیدا نہیں کیا، اور سامنے مر جاتا تو مجھے بھی جلتی آگ کے اندر جا کر بننا پڑتا، جلنا پڑتا، اور کالی کوٹھی میں جانا پڑتا۔ سوچے غور سے، رات دن شکر کریں، ہر نماز کے بعد 100 دفعہ شکر کریں، وَلَئِنْ شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ۔ اگر شکر ادا کرو گی، اللہ تعالیٰ آپ کے خامد سے آپ کے دل میں زیادہ محبت ڈالے گا اور زندگی کی پور بہار زیادہ ہوگی۔ آئیے آپ کوشش فرمائیں کہ اس پیارے رشتہ کو خوبصورت ترین بنائیں، محبت، ہمدردی، سکون کے ساتھ زندگی آپ گزاریں۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم اما عائشہ کو لقمہ بنا بنا کر کھلاتے ہیں۔ مردوں کو سننی چاہیے بات میں کیا کہہ رہا ہوں۔ یہ جو کرتے تھے حضور ہماری تعلیم کے لیے کہ میں اپنی عائشہ کے ساتھ کیسے پیار کرتا ہوں۔ میرے امتیوں آپ سنو، آپ آپ کی بیوی کے ساتھ ایسے ہی پیار کرنا ہے۔ حتیٰ کی دفعہ سفر میں دوڑ بھی حضور نے اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ لگائی ہے۔ لہذا اب آپ نے یہ ساری آج باتیں سن لی ہیں، برائے مہربانی اس پہ عمل کریں، اور پہلے 4 بیان، یہ امید شاید 5واں بیان ہے، جتنے بیان کیے ہیں میں نے یہ یوٹیوب میں انشاءاللہ آ رہے ہیں، کچھ آ چکے ہیں۔ آپ جن بہنوں نے نہیں سنے ان کو آپ ریفر کر لیں، ان بیانوں کو سنو، گھر کی زندگی جو ہے وہ انشاءاللہ بہترین ہو جائے گی اور پربہار زندگی گھر کی ہو جائے گی۔ تو اب انشاءاللہ اگلی بات یہ ہے کہ اعلان یہ کرتا ہوں کہ اگلا بیان جو ہوگا، اگلے 4-5 بیان جو آ رہے ہیں وہ بچوں کی تربیت پر آ رہے ہیں۔ آپ اس کی اشتہار بازی کیجئے، آپ کو بھی ثواب ملے گا، ہمیں بھی ثواب ملے گا۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمدللہ رب العالمین۔